بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ماجد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر ٹی وی۔ حاضر خدمت ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، میریکلز آف قرآن ایپیسوڈ نمبر 3۔ پہلے ہم سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 دیکھتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں میریکلز آف قرآن کی ایپیسوڈ نمبر 3، جس میں ہم لوہے کے بارے میں بات کریں گے کہ لوہے کا کیا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اپنی زندگی میں ذرا غور کریں تو لوہا آپ کو ہر جگہ انتہائی کثیر تعداد میں ملے گا، جس میں آپ کی گاڑیاں، ٹرکس، موٹر سائیکل، ٹرینز، آپ کی تمام ریلوے لائنز، ہوائی جہاز، جس میں بحری جہاز، بلڈنگز، پلز، حتیٰ کہ لوہے کے بغیر ہماری کوئی عمارت نہیں بن سکتی۔ تو لوہا انسان کو نہ صرف اپنے اطراف میں چاہیے بلکہ جسم کے اندر بھی چاہیے۔ یہ لوہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے مہیا کیا، آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے لیے فائدے، اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان سے لیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، اوپر سے اتارا۔ یہ انزلنا کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے یہ ہمیشہ آسمان سے نیچے اتارنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب اتاری۔ اسی طرح یہ انزلنا کے الفاظ اللہ جہاں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب آسمانوں سے اتارنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ لوہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے لوہا مہیا کیا، ہم نے تمہارے لیے لوہا پیدا کیا، وہ بھی بالکل صحیح ہوتا، لیکن اس خاص بات کو قرآن میں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ہم نے لوہا آسمانوں سے اتارا؟ اور پھر اس کے آگے اللہ ایک اور بات فرما رہے ہیں فیہ باس شدید، جس کے اندر کچھ خاص بات ہے۔ یہ آپ کے لیے میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ آگے ہم جا کے ان دونوں پوائنٹس پہ دیکھیں گے کہ ان دونوں باتوں میں کیا معجزہ چھپا ہے قرآن کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا زمین پہ کہاں سے آیا۔ کیا لوہا اس زمین کی دھات ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوہا جب بھی نکالتے ہیں لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سائنس نے لوہے پہ جب تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو لوہا ہے یہ زمین کی دھات نہیں ہے، یعنی یہ زمین میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے پیدا ہونے کے لیے جو درجہ حرارت، جو ٹیمپریچر چاہیے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ زمین کے اندر وہ ٹیمپریچر موجود نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی کور کے اندر، یعنی پورشن ہے سب سے اندرونی حصہ جس کو ہم کور بولتے ہیں، اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 5200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کم و بیش یہ ایک اندازہ ہے سائنسدانوں کا، یہ تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے، لیکن 5200 ڈگری ٹیمپریچر لوہے کے ایٹمز کو پیدا کرنے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، اس میں لوہا پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ لوہا ہمارے سولر سسٹم میں کسی اور سیارے یا کسی اور جگہ سے آیا ہوا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں کوئی ایسا سیارہ بھی موجود نہیں جس کے اندر
کور کے اندر یا کہیں پہ بھی اتنا ٹیمپریچر جا سکتا ہو جہاں پہ لوہا بنتا ہو، تو یہ ہمارے نظام شمسی میں سے بھی نہیں آیا ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوہا ہمارے سورج، ہمارے ستارے کے اندر جو نظام شمسی کا ایک سینٹر ہے، کیا یہ اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو سورج کی جو کور ہے، یعنی اس کے جو اندرونی موسٹ اندر کا سب سے اندرونی حصہ ہے، اس کا ٹیمپریچر 15 ملین ڈگریز کا ہے، جو کہ لوہے کو بنانے کے لیے ناکافی ہے۔ لوہے کو بنانے کے لیے جو درجہ حرارت چاہیے، ریکوائرڈ ہے، وہ 600 ملین ڈگریز ہے، یعنی 60 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت ہوگا تو لوہے کے ایٹمز فارم ہوں گے، بنیں گے، اور اس کا ایک پروسیس چلے گا۔ تو سورج کے اندر ابھی جو پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر لوہا نہیں بن سکتا۔ تو یہ لوہا آخر کن ستاروں میں بنتا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ سورج سے بہت بڑے بڑے ستارے ہماری اس کہکشاں میں موجود ہیں، جو کچھ 100 ملین سے 1 بلین کلومیٹرز تک ان کا وزن ہوتا ہے، اور یہ 100 سے 1000 گنا سورج سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے سامنے جو یہ ستارہ نظر آ رہا ہے، جس کا نام سائنسدانوں نے بلو سپر جائنٹ سٹار رکھا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا ستارہ ہے جو اگر ہمارے سولر سسٹم کے پاس کہیں ہو تو تقریباً پورا سولر سسٹم ہی اس کے اندر سما جائے، تقریباً جوپیٹر تک کا آربٹ اس کے اندر سما جائے، اور یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور اس کے اندر، اس طرح کے ستارے کے اندر اتنا ٹیمپریچر، اتنا درجہ حرارت جاتا ہے کہ یہ وہ لوہے جیسے ایٹمز بنا سکتا ہے، جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کو بلو سپر جائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سٹارز جب ایک خاص قسم کی سائز کو پہنچ جاتے ہیں، ایک خاص قسم کا پروسیس اس کے اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، بہت گرو کر جاتے ہیں، اور ان کو ہائپر جائنٹ یا سپر جائنٹ کا ٹائٹل مل جاتا ہے۔ جب ستارہ اتنا بڑا ہو جائے تو وہ انتہائی گرم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسا پروسیس چلتا ہے کہ پہلے وہ ہائیڈروجن سے ہیلیم بناتا تھا، جو کہ ہمارا سورج بنا رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فیول ختم ہو جاتا ہے تو ستارہ ہیلیم کو فیوز کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کاربن بناتا ہے، کاربن کے بعد آکسیجن، اور آہستہ آہستہ ہیوی ایلیمنٹس بناتا جاتا ہے۔ یہ ستارہ تب تک ہیوی ایلیمنٹس بناتا ہے جب تک وہ آئرن تک نہیں پہنچتا۔ تو جب آئرن اس کے اندر بننا شروع ہوتا ہے، اس کی کور کے اندر آئرن جانا شروع کرتا ہے، اور جب اس کا فیول ختم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ برن ہو کے یہ آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ انرجی، زیادہ سے زیادہ ہیٹ، زیادہ سے زیادہ روشنی دینی شروع کرتا ہے، اور یہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جب یہاں تک کہ یہ اس کے زیادہ تر حصہ اس کی کور کے اندر لوہے کا بن جاتا ہے۔ تو پھر یہ لوہے کو فیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے سلیکون کے ساتھ، تاکہ یہ مزید کچھ فیول پیدا کر سکے۔ لیکن لوہے کے اندر اللہ نے ایسی کوئی خاص قوت رکھی ہے کہ یہ لوہے کو فیوز نہیں کر پاتا، اور اس سے پہلے جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس میں جب بھی یہ کسی ہائیڈروجن کو جس طرح فیوز کرتا ہے تو اس سے انرجی خارج ہوتی ہے، لیکن جب لوہا بن جاتا ہے اور اس کے فیوژن میں وہ فیوز نہیں کر پاتا، بجائے انرجی خارج ہونے کے لوہا انرجی ابزارب کرنی شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی لوہے کے ایٹمز بہت تیزی سے انرجی ابزارب کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ستارہ ایک دم سے ود ان ملی سیکنڈز تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ once the star starts fusing iron it's doomed، اور اس تباہی کو سپر نووا کہا جاتا ہے، جس کے اندر درجہ حرارت 1 ملین ڈگری تک جاتا ہے۔ ہم ذرا سپر نووا دیکھتے ہیں کہ ستارے کے اختتام میں سپر نووا کیسے ہوتا ہے۔ جب ستارہ پھٹتا ہے تو انتہائی زیادہ دھماکہ اور روشنی پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہفتوں تک آسمان کو روشن رکھ سکتی ہیں، اور 1 بلین ڈگری، 1 ارب ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جاتا ہے، اور ستارے میں جو بھی مواد تھا وہ پوری خلا میں پھیل جاتا ہے۔ اب سپر نووا کے بعد سائنسدان سپر نووا آبزرو کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک وائلنٹ ترین پروسیس ہے، ایک سخت عذاب کی طرح، انتہائی شدید گرمی، انتہائی شدید دھماکہ، بڑا انتہائی شدید تکلیف دہ عمل، ایک جس کو آپ وائلنٹ پروسیس کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا ابھی تک آبزرو ہوا سب سے وائلنٹ پروسیس ہے۔ اب جب آپ آیت دیکھیں تو اللہ کی قدرت کو
سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے لوہا اتارا، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں سخت نقصان یا اس میں سخت آنچ یا اس میں سخت وائلنس ہے۔ یہ تو ہم جان چکے کہ لوہا اللہ تعالیٰ نے کیسے اتارا، لیکن ہم یہ ابھی نہیں جان سکے کہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی باس شدید، اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا سپر نووا بنتا ہے یا اس سے بھی آگے کا کوئی پروسیس ہے جو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج سے 100 200 300 400 سال بعد انسان کچھ ترقی کرے اور اس کو باس شدید کا اس آیت میں اور کوئی بہتر مطلب پتہ چلے۔ جب سپر نووا ہو جاتا ہے اور یہ ستارہ اپنا تمام مواد سپیس میں ایک دم ایکسپلوژن کے ساتھ پھیلا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ تمام میٹیورز اور لوہے جو کہ مختلف جگہوں پہ بمبارڈ ہوتے ہیں، زمین جیسے سیارے پہ آ کے گرے اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین کی کور کے اندر چلے گئے۔ آئندہ جب کبھی اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے، کوئی موٹر سائیکل چلائے گا، سائیکل، کوئی بحری جہاز، کوئی ہوائی جہاز، جو بھی چیز لوہے سے بنی ہے، جب آپ اسے استعمال کریں گے تو سبحان اللہ ضرور کہیے اور اللہ کی اس بے شمار نعمت کا شکر ادا کریں جو ہم جیسے انسان فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں کہ اللہ نے کس قدر بڑے پروسیس سے گزار کے ہمیں یہ لوہا آسمان سے اتار کے دیا۔ یہ آج کا معجزہ تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کوئی اپنے تاثرات کا خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور کیجئے، ہماری پذیرائی ہوگی۔ دوبارہ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے ایک نئے معجزے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔